1905-10 میں بنی ہیں, کوئی گرنے کے قریب ہیں, کچھ مسمار ہو چکی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ دھچکا ایک یہ بھی لگا کہ یہ جو بارش اچانک آ پڑی کیمپین کے درمیان, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی جو چونکہ اس وقت میئر ہیں, انہوں نے بڑی تیزی سے اس کو پانی کو نکالا بھی, لیکن اس کے اثرات موجود تھے. ایک اچھا کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے. بلاول بھٹو صاحب لوگوں کو بالکل اس طرح سے یعنی کہ انٹریکشن کر رہے تھے کہ جیسے وہ ان کے درمیان موجود ہیں, اور لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یار یہ, اس سے پہلے آصفہ بھٹو 2 مرتبہ کراچی میں نکل چکی ہیں. اگر ہم کیمپین بات کریں, برانڈنگ دیکھیں, بینرز دیکھیں, فلیکس دیکھیں, تو اس میں ہمیں جماعت اسلامی اس لیے آگے نظر آتی ہے کہ وہ آپ کو صرف اور صرف حافظ نعیم الرحمان ان کی تصویر نظر آئے گی, اور انہوں نے لکھا ہوا ہے جیتیں گے تو ساتھ چلیں گے, بس اس پہ یعنی ان کا بڑا شاندار وہ نعرہ ہے. اور اس پہ پورے کراچی میں یعنی وزٹ کرنے کے بعد یعنی پیپلز پارٹی کی ریلی کے باوجود مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ان سے زیادہ فلیکسز جماعت اسلامی کے لگے ہوئے ہیں. کہیں ہمیں تحریک لبیک بھی نظر آتی ہے. تو یعنی کیمپین کا جو ہے وہ ایک آپ کو ایک ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, گہما گہمی اچھی ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پہ یہ لگ نہیں رہا جیسے الیکشن کا موسم آیا ہوا ہے, کچھ یعنی کہ شور شرابہ ہو رہا ہے. جی بالکل, اب تو شور شرابہ بھی ہو رہا ہے. ہم جہاں سے گزرتے تھے بلکہ کئی نعرے, تو جس طرح سے ہم بلاول صاحب کے کنٹینر پہ تھے تو ایسا بھی ہوا کہ بلاول صاحب جن لوگوں کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے تھے, تو مجھے وہ 2-3 لڑکیاں تھیں, ان کی آواز جب آئی تو وہ یہ آگے سے کہہ رہی تھی کہ عمران خان زندہ باد. تو یعنی کراؤڈ میں یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ ہلا رہی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں یا پاکستان بھی, یعنی یہ بھی ایک فیس کرنا پڑا, چیزیں ہوئی ایسی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی پتنگ بھی نظر آئی ہے مجھے کراچی میں, اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے نشان کے اوپر کیا ہے, لیکن رکاوٹ پھر آ گئی ہے جو ان کے سابق قائد ہیں, انہوں نے اپنے آزاد امیدوار دے دی ہیں. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور جو آپ کا جو آپ نے انٹرویو کیا ہے بلاول صاحب سے, ہم اس کی بھی ابھی تھوڑی دیر میں کلپ سنوائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اویس منگل والا صاحب کو میں تعارف نہیں کروا پایا کیونکہ یہ چھپ کے کھڑے ہوئے تھے, لیکن ان کو ہم نے ان کی کھوج لگا لی ہے. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ جب تک ہم دوسری سائڈ سے ہو کے آتے ہیں تو آپ کرسی بھی لیں اور کرسی کو جم کر پکڑیں اور بیٹھیں. کراچی والوں کو تو ویسے ہی کرسی لینے دینے میں بڑا, پروونشل گورنمنٹ کہیں اور ہے اور لوکل باڈیز کہیں اور ہیں, اور لوکل باڈیز کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف اس کے یعنی کہ حصے ہیں, مختلف اس کی جورسڈکشنز ہیں. تو یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے جو کانسٹنٹلی پہلے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ ایک رسہ کشی چلتی رہی, پھر اس میں اب جماعت اسلامی کا بھی بڑا اہم رول ہے. تو زنیرہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اوور آل, ظاہر بات ہے جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ایک تو آبویسلی ایتھنک ایشو پہلے آیا کرتا تھا, لیکن پیور سمپل گورننس ایشوز کہ جی کراچی میں گورننس کا فیلئر ہے, اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرتی ہیں, جو بھی بارشوں والا سارا معاملہ ہوا. گورننگ کراچی is a major issue, remains a major issue. Yeah, since 15 years. Since 15 years. 15 years. اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں میری آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. The thing is کہ he is a public health expert. اور پبلک ہیلتھ کو ہی اگر اٹھا لیں ایز اے سنگل انڈیکیٹر, تو میرے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے فگرز ہیں کہ مستقل ڈکلائن. اور پیپلز پارٹی کو تو بڑا ایج تھا, کراچی کو تو آپ تھوڑا سا بھی گورن کرنے کی کوشش کریں وہ خود لفٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, بیکاز اکنامک ہب اور جو اس کا اپنا اسٹیٹس ہے, جو ٹریڈ کی وہاں پہ صورتحال ہے, جو ٹریڈرز جتنے انوالوڈ ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے نا ڈیویسونیس ود ان دا فیکشنز, اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہم نے رفت دیکھی میئر کی سلیکشن میں, جیسا الیکشن دیکھا, اٹ لکس لائک کہ پریشر گروپس ہیں جن کے مختلف سیکٹرز پہ قبضے ہیں, اور وہ اس قبضے کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے تو لڑتے رہتے ہیں اور مینٹین بھی کر لیتے ہیں, بٹ گورننس پہ کسی کا فوکس نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ ہاسپٹلس بنا لینے سے, کچھ یونیورسٹیز بنا لینے سے آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ آپ کی گورننس ٹھیک ہو گئی ہے. یہ 2-3 ویریبلز لوگ بتا کے سمجھتے ہیں دس از انف, بٹ اٹ از ناٹ انف, دس از ناٹ گورننس. پر یہ بات پیپلز پارٹی کا پیچھا نہیں چھوڑی کہ جی آپ کو باقی سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن سرکار نہیں چلتی آپ سے. کل میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ آپ اپنی ہر تقریر میں اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ مجھے نشستیں ساری چاہیے. کراچی میں بھی جہاں پہ تقریر کر رہے تھے
تو آپ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ لیاری جو بلاول بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا وہاں سے نہ صرف بلاول صاحب خود ہار گئے تھے بلکہ نیچے والی جو دو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ بھی ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی کے درمیان تقسیم ہو گئی تھی. تو کل بھی وہ اپنے خطاب کے درمیان اور ہمارے ساتھ جو گفتگو ہے اس کے دوران یہی بات کر رہے تھے بار بار. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس تو آلریڈی بلدیاتی نظام موجود ہے, آپ کہتے تھے بلدیات ایم کیو ایم کے پاس ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں, مرتضیٰ وہاب آ گئے, اب آپ بتائیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہمارے پاس یہ گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے, فیڈرل بھی آ جاتی ہے, بلدیات بھی رہ جاتا ہے, تو اس کے بعد ہم کراچی کا دیں گے. تو یہ مجھے بھی لگا کہ یہ دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے بعض دفعہ کہ اب آپ تھوڑے سے اختیار. جماعت اسلامی نے اپنا میئر لائی تو انہوں نے کر کے دکھایا, ان کا نام آیا. مصطفیٰ کمال صاحب کو مینڈیٹ ملا, مشرف صاحب کی سپورٹ بھی ملی, انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. آج بھی یہ 2 میئرز ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی میئرز آئے لیکن ان کا نام نہیں ہے. اس میں ایک بات ہے سر نیت کی, 2020-21 کی بات ہے, نیب نے 500 ایسے افسران سندھ کے ایسے افسران تھے جن کا نام آیا تھا نیب کی انکوائری لسٹ میں, اس کے بعد پلی بارگین ہوئی ان کے ساتھ اور وہ دوبارہ اپنے عہدوں پہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہوئے. یعنی کرپٹ لوگ تھے, آپ نے ان کو جس عہدے پہ رہ کے انہوں نے کرپشن کی تھی, پلی بارگین ہوا, سندھ گورنمنٹ نے دوبارہ یہاں بات ولنگنس کی ہے. ایک رپورٹ ہے سر, یہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے. یہاں پہ I'll have to ask you to hold that thought کیونکہ ٹائم اب ختم ہو گیا. ہم ہیڈ لائنز کر کے ناظرین ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور کیونکہ کراچی کے اتنے مختلف پہلو ہیں جن پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, چاہے وہ نمبرز گیم ہوں, چاہے وہ گورننس ایشوز ہوں, چاہے وہ اور بہت سارے جو ایک اس کے ڈیپ کراچی اسپیسیفک پولیٹیکل ایشوز ہیں, ان سب پہ ہم نے بات کرنی ہے. ابھی ہم ہیڈ لائنز لیں گے, ہیڈ لائنز کے بعد کیونکہ لائیو آج آخری کیمپیننگ کا دن ہے تو جو لائیو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, اور اس کے بعد آج رات گئے تک یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, پاکستان کے اور دیگر جو علاقے ان کے حوالے سے. وی ول کنٹینیو ڈسکسنگ them, so do stay with us.